بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے، اور یہ ترجمہ غلط ہے۔ میں آپ کو دلائل کے ساتھ قرآن مجید کی آیات کے ساتھ یہ وضاحت کروں گا کہ یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے یہ غلط ہے، اور اگر آپ لوگوں کو یہ ترجمہ اس اتنی سی آیت کا سمجھ میں آ گیا تو آپ کے بہت سارے کانسیپٹس جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے، مذہب کے بارے میں، فرقوں کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں۔ چلیں ہم اب اس کا صحیح ترجمہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس میں جو لفظ دین ہے اس کا ہم ترجمہ نہیں کرتے، اس کو ایسے ہی پڑھ جاتے ہیں۔ یہ عربی کا لفظ ہے، جب تک اس کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے اپنی زبان میں، باقی سارے الفاظ جو ہے ہم اپنی زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں، اور اس ایک لفظ کا ترجمہ ہم نہیں کر رہے۔ اور دوسرا لفظ ہے اسلام، اس کا بھی ہم ترجمہ نہیں کر رہے، اس کو بھی ہم ویسے ہی پڑھ رہے ہیں کہ بے شک دین جو ہے اللہ کے نزدیک اسلام ہے، یعنی اللہ کے نزدیک جو صحیح دین ہے وہ اسلام ہے، ہم یہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا صحیح ترجمہ کیا ہوگا؟ ان الدین، بے شک فیصلہ، عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سلامتی حاصل کرنا ہے۔ اب آپ نے سارے الفاظ کا ترجمہ کر لیا تو اس کا مقصد چینج ہو گیا، اس کا مطلب چینج ہو گیا، آیت کا اس کا کانسیپٹ چینج ہو گیا۔ تو وہ آپ کہہ رہے ہوں گے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ خود سے گڑھ لیا، اس کا دین کا مطلب فیصلہ اور اسلام کا مطلب سلامتی حاصل کرنا۔ تو وہ میں قرآنی آیت سے آپ کو اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ مالک یوم الدین، اللہ کے بارے میں کہ وہ فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین، کہ وہ فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ اگر ہم یہاں پہ دین کا مطلب نہ کریں، ترجمہ نہ کریں اور اس کو دین ہی رہنے دیں تو کیا مطلب بنے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ دین کا مالک ہے۔ کیا کریں گے اس کا ترجمہ ہم؟ مالکی یوم الدین، دین کا مالک ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے ہم جہاں پہ ترجمہ نہیں کریں گے تو کانسیپٹ ہی غلط ہو جائے گا سارا۔ تو اسلام کا ترجمہ بھی ہم نہیں کرتے۔ تو دیکھیں، السلام علیکم ہم کہتے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو، ٹھیک ہے، اور اس سلام کا مطلب ہے سلامتی حاصل کرنا۔ السلام کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکم، اور اسلام کا مطلب ہے کہ سلامتی حاصل کرنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک فیصلہ جو ہے وہ سلامتی حاصل کرنا ہے۔ اب انسان جو بھی فیصلہ کرے اپنے لیے، اس میں سے بہترین فیصلہ جو ہے وہ سلامتی حاصل کرنا ہے۔ اب اس سے ہمارا یہ کانسیپٹ جو دین کے بارے میں ہے، کہ فیصلے کے بارے میں ہے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام لے کر آئے، یعنی دین اسلام لے کر آئے، ہم یہ کہتے ہیں اس آیت کی بیس پر۔ جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ ابراہیم کے مذہب کی پیروی کرو۔ اصل میں مذہب ہوتا ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے، دین کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ۔ تو وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابراہیم کے مذہب کی پیروی کرنے کا حکم کیا گیا، اور ہم اپنے نبی کی امت ہیں، تو ظاہر ہے ہم بھی اپنے نبی کی پیروی کریں گے، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہے تھے اور ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں، تو ہم بھی اسی مذہب کی پیروی کر رہے ہیں جو ابراہیم کا مذہب ہے۔
تو اس سے یہ کانسیپٹ بھی ہمارا کلیئر ہو گیا کہ مذہب سب نبیوں کے لیے ایک ہی ہے، اور اللہ ایک ہے، یکتا ہے، تو وہ کیسے ہر نبی کے لیے الگ سے شریعت اور الگ سے مذہب دے سکتا ہے۔ اور ہم لوگوں نے جو تفرقے بنا لیے ہیں، اگر ہم کو اس آیت کا مطلب سمجھ آ جائے کہ جو اللہ کے نزدیک فیصلہ ہے سلامتی حاصل کرنا ہے، تو ہم تفرقے کبھی بھی نہ کریں، فرقہ بندی کبھی بھی نہ کریں، اور ایک دوسرے کو صحیح غلط نہ کہیں، اور اس پہ قتل عام بھی نہ کریں، دوسروں کو ماریں بھی نہ، خون ریزی نہ کریں۔ تو یہاں پہ فرقہ واریت بھی ختم ہو جاتی ہے، اسی ایک چھوٹی سی آیت کی بیس پر اگر ہمیں یہ سمجھ آ گئی تو ہمارے نبیوں کو، ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی نبی کا الگ مذہب نہیں ہے، ایک ہی مذہب چلا آ رہا ہے، اور سب نبی اسی کو فالو کر رہے ہیں، اور ہم بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں، تو ہمارا یہ کانسیپٹ بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ جب تک ہم قرآن کی آیات کو ترجمے کے ساتھ، صحیح ترجموں کے ساتھ، یا جن الفاظ کے ہم ترجمے نہیں کرتے ان الفاظ کو، عربی کے الفاظ کو ویسے ہی پڑھ جاتے ہیں، تو ہمارے کانسیپٹ غلط ہو جاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اس چھوٹی سی درستگی کے ساتھ ہمیں قرآن پاک کی سمجھ آئے گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں۔ جزاک اللہ۔